أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اس کائنات کے اندر جو نادر عطیہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے وہ شعور ہے۔ شعور یہ کائنات کا ایک انمول تحفہ ہے خدا کی طرف سے، اور یہ حضرت انسان کو عطا ہوا ہے۔ اس شعور کو استعمال میں لا کر انسان دلیل کو سمجھتا ہے اور اپنے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس شعور کو آپ صبح سے لے کر شام تک استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو آپ گوبھی اور مولی خریدنے بھی جائیں گے تو وہاں بھی دھوکہ کھا کر آئیں گے۔ دوستوں کے انتخاب میں آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ شعور کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صحیح فیصلے کرے، حقیقت کے قریب جا کر فیصلے کرے، اور اس وقت جو قرآن حکیم پیش کر رہا تھا یہ سب سے بڑی حقیقت تھی کہ اللہ اس کائنات کا رب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور وہ جو زندگی کا نظام پیش کر رہے ہیں وہ زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں وہ نظام، اور زندگی کو صاف ستھرا بناتا ہے۔ انسان شعور کی بجائے مطالبہ کرے کہ مسحور ہو جائے، یعنی اس کے اوپر سحر ہو جائے، اس کے اوپر جادو ہو جائے، ایسے کام اس کے سامنے آئیں جو اس کے شعور کو معطل کر دیں۔ ایک انسان یہاں سے اٹھے اور چھت کو پھاڑے اور آسمان پر اڑنا شروع کر دے تو شعور تو ختم ہو گیا، یہ تو مسحور ہونا شروع ہو گیا، عقل معطل ہو گئی ہے، انسان حیران ہو گیا ہے، شعور کہاں رہا؟ ہر آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن نے اس شعور کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، اللہ کے رسول کو پہچاننے، اللہ کے دین کو پہچاننے کا کیا دیا ہے؟ ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قوموں کی یا معاشروں کی ترقی و تنزلی کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ اس معیار کو دیکھ لیجئے کہ اس معاشرے کے لوگ کس چیز کو پہلے نمبر پر رکھ رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کا جو ماحول تھا اور جب ہم آج کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق زیادہ نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا جو معیار دور تھا یا ماحول تھا، اس کا معیار یہ تھا کہ سردار وہ ہے، قائد وہ ہے، لیڈر وہ ہے، بات اس کی مانی جائے گی جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگی، جس کا ڈیرا بڑا ہوگا، جس کے سامنے گردنیں زیادہ جھکیں گی، جس کے وسائل زیادہ ہوں گے۔ عزت کا حق اس کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس معیار کو بالکل الٹ دیا ہے۔ آپ نے بالکل اس کو تبدیل کر دیا ہے، جسے تبدیلی، حقیقی تبدیلی کہتے ہیں، حقیقی انقلاب کہتے ہیں۔ آپ نے اس کو بالکل الٹ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ عزت و قیادت کا معیار یہ نہیں ہے۔ عزت و قیادت کا معیار جو ہے انسان کے عقائد، عقائد کے بعد انسان کا اخلاق، اخلاق کے بعد انسان کا کردار۔ مال و دولت کوئی معیار نہیں ہے۔ مال و دولت، جو لوگ مال و دولت کے ذریعے اپنے قیادتیں منتخب کرتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے جو آج کل آپ کا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیادت پیش فرمائی، خود آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم یہ پہاڑ سونے کے بنا دیتے ہیں، لیکن میں نے یہ پسند کیا ہے کہ میرا اللہ ایک دن مجھے روٹی دے، میں جی بھر کر وہ روٹی کھاؤں، ایک دن مجھے کھانا دے، میں جی بھر کر کھانا کھاؤں، اور میں تیرا شکر ادا کروں۔
اور دوسرے دن مجھے بھوکا رکھ تاکہ بھوک کی وجہ سے میں تڑپوں، میں دعا کروں، میں آہوزاری کروں، میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں۔ یہ قیادت کا بیار ہے جو اللہ کے رسول نے 2 فکروں میں بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر اس معیار کے اوپر آقا علیہ السلام کی ساری زندگی گواہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے اوقات میں وہی حالات تھے جو مکے کے تھے، ایک وقت یہ بھی تھا کہ آپ سربراہ تھے، جو چاہتے آپ اپنی حویلی میں سارے وسائل جمع کر سکتے تھے، آسائشیں جمع کر سکتے تھے، راحتیں جمع کر سکتے تھے، سہولتیں جمع کر سکتے تھے۔ لیکن تاریخ کی شہادت آج بھی وہی ہے کہ سربراہ بن کر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے کا حال بالکل اسی طرح رہا جو بالکل ابتدائی اسرت کے دنوں میں ہوا کرتا۔ شعوری طور پر آپ نے یہ راستہ دکھلایا بھی اور یہ پسند بھی فرمایا ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت، بہت زیادہ آسائش اور سہولت، بہت زیادہ راحت اور نعمت، بابا دنیا جنت نہیں بن سکتی، آپ لاکھ کوشش کریں دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ ساری کائنات کے خزانے آپ کے پاس موجود ہوں اور آپ چاہیں کہ دنیا جنت بن جائے، دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ جنت آخرت میں ہے، جنت آخرت کے لیے ہے، جنت آخرت میں مل سکتی ہے، نعمتیں آخرت میں مل سکتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ان نالائق لوگوں نے جو مطالبات کیے ہیں 2-3 دنوں سے آپ سن رہے ہیں، آج ان کا آخری مطالبہ جو تھا وہ بڑا عجیب بھی تھا اور بڑا احمقانہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ یار آپ کے لیے کون سا مشکل ہے، اللہ کے لیے آپ کے لیے ایک سونے کا گھر بنا دے جس کی دیواریں اور جس کی چھتیں سونے کی ہوں۔ زخرف کا لفظ آتا ہے ہر اس چمکیلی چیز کے لیے جس کے اوپر یا سونے سے بنی گئی ہو یا سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو، یا انتہائی خوبصورت چیز کو بھی زخرف کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک پوری آیت جو ہے وہ زخرف کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس آیت میں کیا کہا گیا، اس صورت میں کہا گیا ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم ہر انسان کو سونے کا ایک گھر دے دیتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی یہ گمراہ کرنے کے لیے یہ مال و دولت بہت شیطان کا بڑا ٹول کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، انہوں نے کہا کہ سونے کا ایک گھر ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ اچھا، اگر سونے کا گھر آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں بنا کر دیتے، چلو نہ بنا کر دیں، آپ اس طرح کریں کہ او ترقا فی السماء، یا چڑھ جائیں آسمان کے اوپر۔ ترقی یہاں سے نکلا اوپر جانا، ترقا چڑھ جائیں السماء، آسمان کے اوپر، اور ولن نؤمن لرقیک، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان کے اوپر چڑھ جائیں تب بھی ہم نہیں مانیں گے، تب بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ کب تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم پھر بھی تیرے اس چڑھنے کو تسلیم نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے۔ لن نؤمن، ایمان نہیں لائیں گے، لِرُقِيِّكَ، تیرے اس چڑھنے کو، آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، پھر آسمان پر چڑھ کر بھی ایک کتاب لیا، نقرؤہ، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں، اپنی زبان سے پڑھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یعنی وہاں سے جا اور ایک کتاب لے کے آ، اس میں ہمارا نام ہو، یا اس کو وہ کتاب ہماری آنکھوں کے سامنے تیرے ہاتھ میں ہو، تو آسمان سے اترے، پھر ہمارے سامنے اس کتاب کو پیش کر اور ہم اس کتاب کو پڑھیں، تب ہم ایمان لے آئیں۔ اب اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا جواب واللہ جس طرح اللہ پاک نے دیا ہے بس کمال کر دیا ہے، اس سے اچھا جواب اور کوئی نہیں سکتا تھا۔ جب کوئی لاجانی باتیں کر رہا ہو، جب کوئی پاگل پن پر اترا ہو، جب کوئی احمقانہ حماقتیں کر رہا ہو، تو کیا اس کے جواب میں قل سبحان ربی، کہہ دو میرا رب پاک ہے۔ یہ اتنا لاجواب جواب ہے ایمان سے کہ کیا بات ہے، قل کہہ دو سبحانہ، پاک ہے ربی، میرا رب۔ یہ باتیں تم کر رہے ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلند تر ہے۔ حل کنت الا بشر الرسولا، کیا میں سوائے بشر اور رسول کے بھی کچھ اور ہوں؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں؟ میں نے خدائی کا کب اعلان کیا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں؟ میں نے تو جب بھی بات کی ہے یہی بات کی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ جو کام اور جو پیغام میرے سپرد کرتا ہے میں من و ان وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتا ہوں، اور وہ کام میں کر رہا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ میں خدا بن کر دکھاؤں، بھائی میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پیغمبروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں اور اسی طرح پہنچائیں جس طرح اللہ کی منشا ہے۔ ہاں جی، تو یہ کام میں کر رہا ہوں۔ باقی یہ جو مطالبے تم نے لغو مطالبے کیے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کام یا اس سے بڑے کام یا اس سے چھوٹے کام ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہیں، لیکن یہ معجزے رسول اور پیغمبر کا اختیار نہیں ہے، معجزہ اللہ کا اختیار ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو کسی پیغمبر کے ہاتھ سے کچھ بھی کرا سکتا ہے جی، لیکن میرا کام یہ نہیں ہے جو تم نے مجھ سے وابستہ کیا ہوا ہے، میں یہ کام نہیں، میں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میں بشر بھی ہوں اور میں رسول بھی ہوں، میں اللہ کا کام، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا